यजीद रहमतुल्लाह अलैह का दिफा ये वल्ला नासबियत नहीं है। क्यों? यजीद का दिफा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफा है जिन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। क्या फ़ायदा आप लोगों के इस्लाम लाने का, क्या फ़ायदा आप लोगों के कलमा पढ़ने का? इससे अच्छा तो आप लोग गैर मुस्लिम होते, कम से कम आप लोग मुनाफिक तो मत होते। जो अहले बैत के दुश्मन है, आई मीन यजीद वगैरह, आप उनको अगर अपना इमाम बनाओगे, आप उनको अगर रज़ी अल्लाह कहोगे या रहमतुल्लाह कहोगे, तो क्या आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो या रसूल पाक के मुखालिफ हो? क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? मरने के बाद क्या आप लोग जन्नत के हकदार? अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हाल ही में हमारी पिछली वीडियो में हमने एक ऐसा मौलवी आपको दिखाया था जो अहले सुन्नत के 12 इमाम जो है वो पूरे करता है, और जिसमें से 6ठे नंबर पर उनका यजीद इमाम बनता है। यजीद तारीख़ में आपको पता है कि कितना बुरा और कितना जालिम करैक्टर रहा है, और आज हम इसी मौलवी की एक और वीडियोस आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें ये कह रहा है कि यजीद का दिफा दरअसल सहाबा का दिफा है। अगर हम यजीद का दिफा नहीं करेंगे तो सहाबा का दिफा नहीं हो सकता। आइए ये क्लिप देखते हैं। यजीद रहमतुल्लाह अलैह का दिफा ये वल्ला नासबियत नहीं है। क्यों? यजीद का दिफा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफा है जिन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। ये उन सहाबाए किराम का दिफा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यजीद सहाबाए किराम के दिफाई किले का दरवाजा है। यजीद दिफाई किले का दरवाजा है। जिसने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की वो सहाबाए किराम तक पहुंचेगा। इसलिए ऐ मेरे अहले सुन्नत के नौजवानों, इस दरवाजे को तोड़ने से बचाओ, यजीद के दिफा के ऊपर इकट्ठे हो जाओ। वाह यजीद तेरी करामत कि जिसने। तो जी ये आपने इसका ऑडियो क्लिप सुना, और जो सामने तस्वीर देख रहे थे ये इसी मौलवी की ऑडियो है। और आइए अभी हम आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाते हैं जिस पिक्चर में आप ये पढ़ सकते हैं। हम आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर शो हो रही होगी। आप इसको पढ़ें, इसको देखें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है? और ये आपने पिक्चर भी पढ़ ली होगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा इन लोगों का झूठा है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने तुम लोगों को कलमा पढ़वाया, मैं तुमसे कलमा पढ़वाने का अजर नहीं मांगता कि मैंने तुम्हें कलमा पढ़वाया उसका अगर अजर देना चाहते हो तो अजर ये है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत की बात मानो, मेरे अहले बैत का एहतराम करो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी इरशाद, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। तो लोगों ने क्या किया? आज अहले बैत के जो मुखालिफ है, जिन्होंने अहले बैत को कत्ल किया, लोग आज उनको रज़ी अल्लाह कहते हैं, लोग आज उनको रहमतुल्लाह कहते हैं। किस मुंह से ये लोग जन्नत में जाने के हकदार हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाज़ेह हदीस है बुखारी शरीफ में कि हसन और हुसैन और पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के जवानान जन्नत
جو ہیں وہ امام حسن اور حسین ہے، اور عورتوں کی سردار پاک سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. تو ان کے دشمنوں کے جو اہل بیت کے دشمن ہیں، یزید وغیرہ، آپ ان کو اگر اپنا امام بناؤ گے، آپ ان کو اگر رضی اللہ کہو گے یا رحمت اللہ کہو گے، تو کیا آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو یا رسول پاک کے مخالف ہو؟ کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ مرنے کے بعد کیا آپ لوگ جنت کے حقدار ہو یا دوزخ کے حقدار؟ آج ہم اہل تشیع جو روڈ کے اوپر جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہ اسی بات کا ہے کہ ان مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے مار کر اور نعرہ تکبیر کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو شہید کیا. عجب کھیل ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو کیا فائدہ آپ لوگوں کے اسلام لانے کا؟ کیا فائدہ آپ لوگوں کے کلمہ پڑھنے کا؟ اس سے اچھا تو آپ لوگ غیر مسلم ہوتے، کم سے کم آپ لوگ منافق تو مت ہوتے. آپ لوگوں کے اسلام لانے کا کیا فائدہ کہ آپ اسلام کے جو بانی ہیں، جنہوں نے کربلا میں اسلام کو بچایا، آج آپ اس کے دشمن کو ہی، یزید کو جو ہے، آپ اس کو بچا رہے ہو. کبھی اس کو اپنا امام کہہ رہے ہو، کبھی اس کو رحمت اللہ کہہ رہے ہو، کبھی کہتے ہو کہ اگر اس کا دفاع نہ کیا تو صحابہ کا دفاع نہیں ہو سکتا. کیا فائدہ دیا آپ نے اسلام لانے کا؟ کیا فائدہ دیا آپ نے رسول کو؟ کیا اجر رسالت دیا آپ نے رسول کو؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خوش ہیں یا ناراض؟ آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور یہ تو تھا اہل سنت کا علماء جو یزید کے بارے میں جو یہ باتیں کر رہا تھا. اور ابھی ہم آپ کو ایک اور اہل سنت کا علماء حق تقریر اس کی دکھانا چاہیں گے، جو کہ بس آپ سنیے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا. ان سے پوچھے گا بھئی آپ کو شیعہ سے نفرت کیوں ہے؟ وہ کہیں گے جی وہ صحابہ کے گستاخ ہیں. تو اہل حدیث جو ہیں ان کے بارے میں کیا موقف ہے کہ وہ نبی کے گستاخ ہیں. اب مقام اور مرتبہ حضور کا بڑا ہے کہ صحابہ کا؟ بالفرض میں ایک الزامی جواب دے رہا ہوں، حضور کا ہی بڑا ہے نا. اگر حضور کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو حضور کا گستاخ بڑا مجرم ہوگا، صحابہ کا اس سے چھوٹا ہوگا. اور ہمارے جو آپ نے شروع میں سٹارٹ میں آئین بھی پڑھا ہے اس میں بھی سزا میں فرق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو حضور کا گستاخ بھی قبول ہے. آج تک کسی سنی نے یہ نہیں کہا کہ کسی اہل حدیث کا جا کے جنازہ پڑھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. کسی اہل حدیث کی پروگرام میں کیوں جاتے ہو، دیوبندیوں کے پروگرام میں کیوں جاتے ہو؟ ایک بندہ بھی مجھے بتائیں جو معترض ہو شیعہ سے. تو اس کا مطلب پرابلم کچھ اور ہے. پرابلم ایک ہی ہے، اہل بیت. ان کو اندر سے تکلیف، حسد اور بغض اہل بیت سے ہے. ایک دفعہ ہماری سکرین پر آپ کو وہی پکچر دوبارہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں. اہل بیت وہ ہیں، جب عیسائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی دلیل مانگی تھی تو رسول پاک عیسائیوں کو اسلام کی دلیل دینے کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا، اس مباہلہ میں رسول پاک کن کو لے کر گئے تھے؟ وہاں پر مباہلہ میں رسول پاک اپنی بیٹی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کو لے کر گئے تھے. امام حسین علیہ السلام کا جو قاتل ہے، آپ اس کو امام کہتے ہو، اس کو رضی اللہ کہتے ہو. آپ کو شرم نہیں آتی؟ مر کر آپ کس منہ سے جنت کے طلبگار ہیں؟ تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیسے مسلمان ہو. ہم آپ کو دوبارہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں، جیسے ہم اپنی
پرانی ویڈیوز میں بتانا چاہتے ہیں کہ ان ناسبی ملاؤں کی وجہ سے جو اہل سنت کی نیو جنریشن ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو مولوی ہیں وہ مسلسل اہل بیت کو اگنور کرتے ہیں، احادیث کو اگنور کرتے ہیں، قرآن پاک کو اگنور کرتے ہیں، اور وہ جب اپنے ملاؤں کی ان جھوٹی تقریروں کو دیکھتے ہیں، ان ناسبیت کو دیکھتے ہیں، تو وہ پھر جب اہل تشیع کی تقریر سنتے ہیں تو وہ پھر شیعہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مولوی ہیں وہ تو یزید کا دفاع کر رہے ہیں، ہمارے جو مولوی ہیں وہ تو ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جو کہ اہل بیت کے مخالف ہیں، جو کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ تو وہ جب حقائق دیکھتے ہیں تو وہ پھر شیعوں کی محفل میں آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور شیعہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ یوں شیعہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ہماری اس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری اس ویڈیوز کو تمام شیعہ سنی لوگوں تک شیئر کریں اور ان کو پتہ چلے کہ لوگ شیعہ کیوں ہو رہے ہیں اور اہل بیت کے مخالف کون ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون ہیں۔ اس ویڈیوز میں یہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے قتل کیا یا کہ یزیدی پارٹی نے۔